آپ کو براہ راست زمان پاک لیے چلتے ہیں جہاں تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ آج ہی حکم ہوتا ہے انٹیریئر منسٹری سے کہ عمران خان کی سیکیورٹی ہٹا دی جائے۔ ابھی جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو اس وقت عمران خان کی نہ صرف بنی گالہ بلکہ زمان پارک میں بھی جو سیکیورٹی مہیا کی گئی تھی وہ تمام واپس لے لی گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آئین پاکستان جو رولز آف بزنس ہے، قانون بڑا واضح ہے کہ ایکس پرائم منسٹر کو سیکیورٹی دے دی جاتی ہے، اور عمران خان تو ملک کے مقبول ترین لیڈر ہے۔ عمران خان نے تو عالم اسلام کی ترجمانی کی، عمران خان نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑا، عمران خان نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، عمران خان نے یورپین یونین سے جرأت سوال کیا۔ لیکن جن کو مقبول ترین لیڈر کو رستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہو، ایک طرف آپ نے منتخب حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا، پھر اس کے بعد آپ نے 25 مئی کو تشدد کیا، گرفتاریاں کی، چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، پھر اس کے بعد 17 جولائی کے انتخاب میں پنجاب میں آپ نے ہر ممکن حربہ استعمال کیا، لیکن قوم نے آپ کو شکست دے دی۔ پھر اس کے بعد عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، 4 گولیاں عمران خان کو لگی، ہمارا وہاں پہ جو سیکیورٹی پہ لوگ مامور تھے ان کو گولیاں لگی، ہمارے پارٹی کے رہنماؤں کو گولیاں لگی۔ لیکن آج جب عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ نے JIT جو پچھلی دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کو بدلا تبدیل کر دیا۔ کس کو بچانے کے لیے آپ نے وہ JIT تبدیل کر دی؟ کون سے حقائق آپ چھپانا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ جو ویڈیو جن کے لیے بنائی جا رہی تھی آپ ان کو بچا رہے ہو؟ وہ ویڈیو کس کو بھیجی جا رہی تھی؟ وہ جو فر بول رہا تھا، وہ جو طوطی کی طرح بول رہا تھا، جس کو مذہبی جمہوریت کا رنگ دے رہا تھا، آپ کس کو بچا رہے تھے؟ جنہوں نے سازش کی تھی ان کو بچا رہے تھے، جنہوں نے عمران خان پہ حملہ کیا ان کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ خوف کس کو ہے؟ بچانا کس کو چاہ رہے ہیں؟ اور اب جب عمران خان کو پھر سے شدید خطرات ہے، قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، آج تمام سیکیورٹی آپ نے ہٹا دی، تو آپ کیا شریک جرم ہو؟ آپ کیا اس سازش کا حصہ ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے کہ جب آپ کو پتا بھی ہے کہ حملہ ہو چکا ہے ان کے اوپر قاتلانہ، پھر سازش کا بھی کل سے آپ کو پتا ہے کہ زرداری اور کچھ طاقتور لوگ البدر کے نام سے ایک تنظیم ہے، ان کو پیسہ دے کے عمران خان کو قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے، تو آپ آج سیکیورٹی ہٹا کے کیا بتانا چاہتے ہو؟ مان لو یار ہار چکے ہو، مان لو کہ یہ قوم تمہیں شکست دے چکی ہے۔ انشاءاللہ تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پہ موجود رہیں گے، موجود رہو گے، یہاں پہ ہم موجود رہیں گے۔ تحریک انصاف کیا، پورا پاکستانی قوم، پوری پاکستانی قوم انشاءاللہ اپنے غیرت مند لیڈر، خوددار لیڈر، پاکستانیوں کے حقوق کی بات کرنے والا، عالم اسلام کی ترجمانی کرنے والا، ناموسی رسالت کا مقدمہ لڑنے والا، امریکہ سے کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا، پاکستانیوں کو کسی کی جنگ میں ایندھن نہ بننے کی بات کرنے والا، وہ عمران خان جو یورپین یونین سے بھی جرأت سوال کرتا ہے، وہ عمران خان جو غریب کی، ہر مزدور کی، ہر نوجوان کی، ہر بیوہ کی آواز ہے، ان کے لیے انشاءاللہ پورا پاکستان کھڑا رہے گا، 22 کروڑ پاکستانی کھڑے رہیں گے۔ لیکن میں سوال آپ کے سامنے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ سازش آپ کے سامنے، قاتلانہ حملہ آپ کے سامنے، JIT تبدیل کی گئی آپ کے سامنے، اور اب یہ سیکیورٹی جو ہٹا دی گئی ہے، تو سوال آپ پوچھے کہ کیا آپ شریک جرم ہے؟ کیا آپ اس سازش کا حصہ ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ مارنے والے سے بچانے والی کی ذات بڑی ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ آپ یہ جو فیصلے کرتے ہو کہ اس کو مار دو، اس کو ختم کر دو، اس کے اوپر ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے، بھائی تم کون ہوتے ہو ریڈ لائن لگانے والے؟ زندگی اور موت اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہے، تو تم کون ہوتے ہو یہ فیصلے کرنے والے؟ اللہ کی زمین پہ
खुदा बनने की कोशिश मत करो, अल्लाह की ज़मीन पे खुदा बनने की कोशिश मत करो। और मीडिया ज़रूर ये सवाल पूछे कि क्या ये लोग खुद इस साजिश का हिस्सा है कि जब टैक्स भी है, हमला भी हो चुका है और पूरी सिक्योरिटी भी आपने हटा दी, एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो सिक्योरिटी दी जाती है वो भी आपने हटा दी, तो आप क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तानी कौम, मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस वक्त जो आप देख रहे हो कि जो भी आवाज़ उठाता है उसके ऊपर FIR दर्ज कर दो, उसके ऊपर तशद्दुद कर दो, उसको गिरफ्तार कर दो। नहीं मानता तो फिर रास्ते से हटाओ, फिर लगाओ, फिर कहो कि कांटा लगाया है, रेड लाइन लगाइए, मार देंगे, खत्म कर देंगे। पैसा और जरदारी के पास तो करप्शन का बेतहाशा पैसा है। जब भी सिंध में लोग भूख से मरते हैं, लेकिन नहीं, उनको नहीं देना। सिंध हाउस में मंडी लगानी है, वहाँ पे MNS खरीदने हैं, MPS खरीदने हैं। और ये जो निगरान हुकूमत है, आपने कभी ये सुना है कि निगरान हुकूमत सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी के कारकुनान को भर्ती कर दे? मोहसिन नकवी जैसा बंदा जो कि VR कर चुका है, VR मतलब कि नेब को पैसा वापस कर चुका है। पैसा कौन वापस करेगा? जो इलगाटन मनी, करप्ट प्रैक्टिस से हासिल करदा मनी तस्लीम करेगा, वो पैसा वापस करेगा। तो उसको निगरान वज़ीर आला लगाया। कौन सी निगरान हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयाँ की है? कौन सी निगरान हुकूमत ने लोगों के घरों में घुस के लोगों को हरासा किया है? कौन सी निगरान हुकूमत ने पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर FIRs किए हैं? लेकिन ये सारे मिले हुए हैं, ये सारे अपने इस वक्त तमाम गैर आईनी और गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूँ, इस वक्त पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है और एक सवाल पूछा जा रहा है, मैं बार बार सुन रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में आईन और कानून मुअत्तल हो चुका है और उसका ऐलान बाकी है। लिहाजा कानून के ऊपर, आईन के ऊपर लोगों के एतमाद के लिए सुप्रीम कोर्ट को इन तमाम इक़दामात के खिलाफ एक्शन लेना होगा, सुमोटो लेना होगा, कार्रवाई करनी होगी। यही कौम की उम्मीद है। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक सवाल, अच्छा आप बताइएगा कि सिक्योरिटी वापस ले लिया तो आप अदालत में जाएंगे इस फैसले पर? देखिए, सिक्योरिटी तमाम वापस ली गई है। मैं सवाल मैंने छोड़ दिया है कौम के ऊपर के सामने कि एक्स प्राइम मिनिस्टर को तो सिक्योरिटी एंटाइटल है ना, वो भी वापस ले ली। मुराद सईद इस वक्त ज़मान पाक में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया।